میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں بہت خوش تھا۔ اللہ نے ویسی ہی ہم سفر عطا کی تھی جیسی چاہتا تھا، سمجھنے والی، کیئر کرنے والی۔ ہم 2 بھائی ہیں، بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا ہے اور امی میرے ساتھ رہتی تھی۔ بابا 2 سال پہلے دنیا سے چل بسے تھے۔ اب میری فیملی میں ہم 3 لوگ تھے، میں، میری بیوی اور امی۔ میرا سارا وقت بیوی کے ساتھ گزرتا، آفس جاتا تو وہاں سے بھی فون کرتا اپنی بیوی کو، حال پوچھتا۔ نیا سفر تھا، ہم سفر کے بنا اداس ہو جاتا تھا۔ صبح جب آفس جاتا تو امی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ رات کو آتا تو امی کو سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میری صبح شام ایسے ہی گزرنے لگی۔ امی سے ملنا، امی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کہاں ملا کرتا تھا۔ میں کھانا بھی اپنے کمرے میں کھایا کرتا تھا۔ ایک دن امی مجھے کہنے لگیں، اوئے میرے پتر، اپنی ماں کا حال بھی پوچھ لیا کر، ہفتہ ہفتہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تو۔ میں ہلکا سا مسکرایا، امی آپ کو تو پتہ ہی ہے، آفس میں بہت کام ہوتا ہے، کیسے آتا ہوں، تھک جاتا ہوں بہت۔ امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دینے لگی، اچھا اللہ میرے پتر کو سرد ہوا نہ لگنے دے، جا اب سو جا، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہوگی تمہارا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ امی کے گھٹنے میں بہت درد تھا اس دن۔ شاید وہ کہنا چاہتی تھی مجھے ڈاکٹر پاس لے جاؤ، لیکن جب میں نے کہا میں تھک گیا ہوں تو امی نے مجھے آرام کرنے کا کہا۔ بیوی کہنے لگی، یار دل کر رہا ہے برگر کھانے کو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ٹائم تو دیکھو 10 بج رہے ہیں۔ بیوی مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا، جاؤ لے کر آؤ۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا امی خود ہی اپنا گھٹنا دبا رہی تھیں، شاید ان کو بہت درد تھا۔ میں نے اگنور کر کے بائک سٹارٹ کی۔ امی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو اس ٹائم میرے بچے؟ میں بولا، امی وہ سویرا کے سر میں درد ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، بس اس کے لیے برگر لانے جا رہا ہوں۔ امی نے ٹھنڈی آہ بھری، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا نا۔ جب میں جانے لگا تو امی نے کہا، اچھا میرے گھٹنے میں درد ہے، آتے ہوئے کوئی دوا لیتے آنا۔ میں بازار چلا گیا۔ برگر کی دکان پہ کافی رش تھا، وہاں ایک دوست مل گیا، اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ اتنے میں برگر تیار ہو گیا۔ برگر لے کر گھر آ گیا۔ میں نے لنگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے بائک کھڑی کی، کمرے میں جانے لگا تو امی نے پوچھا، بیٹا میری دوا نہیں لایا؟ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اوہ امی بھول گیا، ابھی لے آتا ہوں۔ امی مسکرائی، نہیں بچے، تم آرام کرو، کل لے آنا۔ سویرا برگر کھانے لگی، میں موبائل پہ گیم کھیلنے لگا۔ امی شاید اس رات درد سے تڑپ رہی، لیکن میں بے خبر رہا۔ دن گزرنے لگے، میں امی سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہفتے میں ایک بار کبھی امی کا حال پوچھ لینا، ورنہ امی کے کمرے میں کب جاتا تھا میں۔ اور بڑا بھائی، وہ تو امی سے ملنے بھی نہیں آتا تھا، جبکہ گھر بالکل پاس تھا بھائی کا بھی۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ اکثر امی مجھ سے پوچھا کرتی تھی، وکاس پتر، تیرے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ پتہ نہیں کن مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ امی افسردہ لہجے میں کہنے لگیں، کل دیکھا تھا، اس کی داڑھی بڑھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے۔ وکاس پتر، اپنے بھائی سے پوچھنا سب خیر ہے نا؟ امی تڑپنے لگی، اللہ میرے بچوں کو مشکلیں آسان فرما۔ میں تھوڑے سخت لہجے میں کہا، امی اس کو آپ کی تو پرواہ ہے نہیں، آپ بس اس کے گیت گاتی رہتی ہو۔ ماں مسکرائی، ہائے میرے بچے، بہت سیدھا سادہ سا ہے وہ، بس فکر کرتی ہوں اس کی، وہ خود پریشان ہوگا اس لیے نہیں آیا ہوگا میرے پاس۔ میں غصے سے بولا، پریشان نہیں ہے، اپنے سالے کو بائک لے کر دی ہے اس نے 1.5 لاکھ کی، پریشان کہاں سے؟ ماں چپ ہو گئی۔ میں محسوس تو نہیں کر پایا، لیکن امی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ جس کمپنی میں میری جاب تھی، انہوں نے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا پلان بنایا، مجھے وہاں نیا گھر دیا۔ میں بہت خوش تھا۔ سویرا کو بتایا، سویرا خوشی سے جھومنے لگی۔ امی آہستہ سے چلتے ہوئے میرے پاس آئیں، پوچھنے لگیں، کیا ہوا، شور کس بات کا ہے؟ میں مسکرا کر بولا، امی کمپنی کی طرف سے مجھے گھر ملا ہے، گاڑی بھی دیں گے دوسرے شہر میں، 5 دن بعد ہم کو جانا ہے۔ ماں مسکرانے لگی، اچھا پتر، اللہ خیر کرے گا۔ امی آہستہ سے بولی،
سویرا میری بچی، میرے بھی کپڑے پیک کر دینا۔ میں امی کی طرف دیکھ کر بولا، امی آپ نہیں جا رہی ہمارے ساتھ، ابھی صرف میں اور سویرا جا رہے ہیں، بعد میں آپ کو بلوا لیں گے، آپ تب تک بھائی کے پاس رہیں۔ امی کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ اچھا پتر، کوئی بات نہیں، مجھے پھر اپنے بھائی کے گھر چھوڑ آ۔ میں کب محسوس کر پایا تھا امی کا کانپتا جسم، تڑپتا دل اور بے بس لہجہ۔ میں امی کو بولا، اچھا شام کو چھوڑ آؤں گا۔ امی نے اس دن کھانا نہیں کھایا تھا۔ امی شاید بہت روئی تھیں۔ شام کو بھائی کے گھر گیا، امی بھی ساتھ تھی۔ سلام کیا، بھائی کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی ہم کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا، کہنے لگا کھانا کھا لو۔ میں نے شکریہ کا بولا، پھر بھائی کی طرف دیکھ کر بتایا، بھائی امی آج سے آپ کے پاس رہیں گی۔ بھائی چپ رہا، پھر بولا، کیوں بھائی تم تھک گئے ہو کیا؟ میں پیار سے بولا، نہیں بھائی، اصل میں مجھے جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا ہے، کچھ مہینے بعد میں لے جاؤں گا امی کو۔ بھائی امی کی طرف دیکھ کر طنز کرنے لگا، ہاں ہاں اب مجھ پہ بوجھ ڈال جا، میں تو خود بہت تنگ ہوں، بھائی تو لے جا ساتھ ہی۔ بھابھی بھی غصے سے کہنے لگی، تیری بیوی نہیں سنبھال سکتی، ہم تو خود 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں۔ میں بھائی سے کہنے لگا، بھائی میں امی کے لیے خرچہ بھیج دیا کروں گا۔ بھائی غصے سے بولا، ہاں مجھے تو نکال دیا تھا، گھر تم نے اپنے نام کروا لیا، اب بھاگ رہا ہے مطلب نکل گیا تو۔ امی کرسی پہ بیٹھ گئی، مسکرانے لگی، میرے بچوں کیوں جھگڑتے ہو میری وجہ سے؟ ایسا کرو مجھے اولڈ ہوم سینٹر چھوڑ آؤ، میری باقی ہے ہی کتنی عمر، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے میرا۔ امی اٹھ کر جانے لگی، اچانک امی زمین پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ ہم جلدی سے امی کو ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر نے معائنہ کیا، بتایا ان کو یہ دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کیا کوئی پریشانی ہے گھر میں؟ کچھ ٹینشن لی ہے انہوں نے؟ میں نظر چرا کر بولا، ڈاکٹر صاحب بس گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، امی بے ہوش پڑی تھی، میں بس پاس کھڑا تھا۔ جب امی کو ہوش آیا تو امی سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا، شاید فالج کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ امی جیسے سب سے بے خبر ہو گئی تھی۔ امی نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ ایک ہسپتال سے انکار ہوا، دوسرے ہسپتال لے گئے علاج کے لیے، لیکن ڈاکٹر جواب دیتے رہے، امی پہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا، بھائی بھی پاس کھڑا تھا۔ امی کی حالت دیکھ کر دل تڑپنے لگا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا امی کو گھر لے جائیں، ان کی خدمت کریں۔ امی کو گھر لے گئے۔ امی بالکل خاموش ہو گئی تھی، جیسے بستر مرگ پہ تھی، نہ کچھ کھاتی تھی، نہ کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ ایک دن مجھے ایک دوست نے بتایا، ایک بابا مرشد ہیں، ان کو بتاؤ اپنی پریشانی، شاید تمہاری ماں وہاں سے ٹھیک ہو جائے۔ میں بابا مرشد کے پاس پہنچا۔ ایک بزرگ سفید داڑھی رکھے ہوئی میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولے، آ بیٹا ادھر بیٹھ میرے پاس۔ میں پریشانی میں بولا، بابا جی میری امی بیمار ہیں، ان کا بہت علاج کروایا ہے، کوئی دوا اثر ہی نہیں کرتی ان پر، ہر بھرے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، امی نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ بولتی ہیں۔ بابا مرشد مسکرائے، بیٹا یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، ماں کو کون سنبھالتا ہے؟ میں آہستہ سے بولا، میری بیوی ہی دوا وغیرہ دیتی ہے۔ بابا مرشد بولے، جا بازار سے ایک کھیر کا ڈبہ لے کر آ۔ میں حیران ہوا، میں کھیر کا ڈبہ لے آیا۔ بابا مرشد نے اس ڈبے پہ ایک پھونک ماری، ایک بوتل میں پانی بھرا، اس پہ بھی پھونک ماری، کہنے لگے، جا کر سب سے پہلے امی کے پاس بیٹھنا، ان سے کہنا، امی آپ پریشان نہ ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کھیر بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلانا، اور یہ دم کیا ہوا پانی اپنے بھائی سے کہنا وہ پلائے اپنے ہاتھ سے امی کو۔ یاد رہے کھیر تم نے کھلانی ہے اور پانی بھائی پلائے گا، اور کل آ کر مجھے ضرور بتانا۔ میں گھر آیا، سویرا سے کہا کھیر بنا دو جلدی سے۔ امی سوئی ہوئی تھی، میں پاس گیا، آہستہ سے امی کو آواز دی، امی جان۔ امی نے آنکھ کھولی، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، امی کو سہارا دے کر بٹھایا، امی کا ہاتھ تھاما، پیار سے بولا، امی جان آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میں آج آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا۔ سویرا کھیر بنا کے لائی، بھائی پاس بیٹھے تھے، میں اپنے ہاتھ سے امی کو کھلانے لگا۔ امی نے آج کھانے کے لیے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ ایک پلیٹ ختم ہوئی، پانی مانگا،
بھائی نے پانی کا گلاس امی کے منہ سے لگایا۔ میں حیران تھا، امی نے سارا پانی کا گلاس پی لیا۔ میں نے پوچھا، امی اور کھانی ہے؟ امی نے ہاں میں سر ہلایا۔ امی نے اس دن 2 پلیٹ کھیر کھا لی۔ میرے دل کو ایک سکون سا محسوس ہونے لگا۔ امی کا ہاتھ حرکت کرتا تھا۔ امی نے وہ ہاتھ میرے سر پہ رکھا۔ میں بہت رویا۔ بابا مرشد بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ڈاکٹرز نے لا علاج بتا دیا، بابا مرشد کے ایک دم سے امی کھانے پینے لگی۔ دوسرے دن میں مٹھائی کا ڈبہ لیے بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی میرے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ میں نے سلام کیا، بڑے ادب سے بولا، بابا جی آج یہ اور کھیر لایا ہوں، یہ بھی دم کر دیں۔ امی نے پہلے والی ساری کھیر کھا لی تھی۔ بابا جی بولے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بابا جی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک لمبی سانس لی، بولے، پتر سچ بتاؤں تو نہ پانی پہ میں نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی، نہ کھیر پہ۔ بیٹا، جب تم نے بتایا تھا نا امی اتنی بیمار ہیں اور دعا تمہاری بیوی دیتی ہے، میں سمجھ گیا تھا ماں کو اپنے بیٹوں کی محبت چاہیے تھی۔ جب اس کا بیٹا مسکرا کر ماں سے پوچھتا ہے نا، امی آپ کیسی ہیں؟ خدا کی قسم ماں جتنی بھی بیمار ہو وہ تندرست ہو جاتی ہے۔ بیٹا، ماں دوا سے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اولاد کی محبت بھرے چند الفاظ ہی ماں کی شفا بن جاتے ہیں۔ بیٹا، کاش تم پہلے ہی ایک بار ماں کو اپنے ہاتھ سے دوا دیتے یا کھانا کھلاتے، تمہاری ماں بیمار ہوتی ہی نہ۔ بیٹا، ایک بات پوچھوں، کیا تم 2 بھائیوں پہ وہ ماں بوجھ بن گئی جس کے آنچل تلے تم پروان چڑھے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا مرشد میں بھٹک گیا تھا۔ میں امی جان کا درد محسوس ہی نہیں کر پایا۔ بابا مرشد مسکرائے، بیٹا مائیں اولاد سے ناراض نہیں ہوا کرتی، بس جینا چھوڑ دیتی ہیں۔ جا اپنی جنت کو جا کر سینے سے لگا لے۔ ان سے پوچھ ماں کا مقام، جن کی مائیں قبروں میں جا سوئی ہیں۔ ماں کے بنا دنیا ایک قبرستان ہے۔ بیٹا، ماں کو دوا کی نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں تڑپ اٹھا۔ مجھے آفس سے کال آئی، آپ کب جا رہے ہیں دوسرے شہر؟ میں نے انکار کر دیا۔ مجھے اب امی کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اور بھائی امی کے ساتھ رہنے لگے۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ امی اب بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں، نیا گھر بھی بنا لیا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ کب اولاد سے پورا جہان مانگتے ہیں، وہ تو بس محبت و احساس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہے تو خدا را جائیں اور راضی کر لیں ان کو۔ خدا کی قسم ماں کو سینے لگا کر تو دیکھیں، آپ کی دنیا بدل جائے گی، ہر دکھ خوشیوں میں بدل جائے گا۔ خدا کرے کسی کے دل میں اتر جائے یہ ماں کی محبت۔